بتاؤ کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مریم علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا پھر بھی ان کے شادی ہو گئی، اب اس واقعے سے کو سن کے کوئی شخص یہ دلیل پکڑے، کوئی عورت یہ دلیل پکڑے کہ بھئی میں بھی شادی نہیں کرتی، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اپنی قدرت سے بھی بیٹا دے دے، تو آپ بتائیں یہ اس عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب آپ اس کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ محترمہ آپ شادی کریں، اس کے بغیر اولاد نہیں ملے گی، پھر حضرت مریم کو کیسے مل گئی؟ او بھائی، حضرت مریم کو جو اولاد ملی وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ لاکھوں میں کسی ایک کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے ایسا، وہ اسی پہ مصر خاتون نہیں جی جیسے حضرت مریم کو مل گئی۔ قرآن میں لکھا ہے فلاں صورت ہے فلاں آیت ہے، آپ خود اٹھا کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد ملی ہے۔ او بھائی، آپ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پیش نہ کریں، اس خاتون سے یہی کہیں گے نا، قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی ہے لتسکنوا الیہا، اور پھر ایک جگہ فرمایا وجعل بینکم مودۃ وجعل من ازواجکم بنین وحفظا، بیوی کے ذریعے اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، پھر بیٹوں سے پوتے بھی دے گا، پہلے شادی ہوگی پھر بیٹا پیدا ہوگا پھر پوتا، ڈائریکٹ پوتا بھی پیدا نہیں ہو جائے گا بیوی سے، دادا بننے کے لیے بیٹے کی بھی شادی کرنی پڑے گی، اصول یہ بھی تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اب قرآن کی ایک بات آپ اٹھا رہے ہو دوسری نہیں اٹھا رہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہمارے دینداروں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں یہ ان کی عادت چل رہی ہے، ایک آیت لیتے ہیں دوسری معجزوں والی آیت لے لیں گے، اصول اور ضابطہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ اور کیا، ایک اور میں ذرا مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں۔ کسی شخص کو یہ کہا جائے آگ جل رہی ہے بھائی اس کے قریب مت جاؤ، وہ کہتے نہیں میں تو جاؤں گا، او بھائی نہیں جاؤ، خودکشی کا گناہ ملے گا، جل جاؤ گے، عذاب میں آ جاؤ گے۔ تو آپ کے سامنے دو حدیثیں سنائیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کے ہلاک ہو جائے، وہ بھی شہید ہے، اس پہ شہادت کا اجر ملتا ہے۔ تو آپ بتاؤ یہ عقل بندی کی بات ہوگی اس موقع پر یہ والی حدیث سنانا؟ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ او بھائی جان، وہ شخص جو کسی حادثے کی وجہ سے بیچارہ پاؤں پھسلا آگ میں گر گیا، یا گھر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا، حفاظتی تمام تدابیر اس نے اختیار کی ہوئی تھی، اتفاق سے سلنڈر پھٹ گیا اور آگ لگ گئی، یہ اس کے بارے میں ہے۔ کمبخت جو سلنڈر کے قریب چولہا جلا رہا ہے یا آگ کی تیلیاں بار بار اس کو دکھا رہا ہے، یا وہ سلنڈر کو چیک نہیں کروا رہا گورنمنٹ سے کہ یہ 150 سال پرانا سلنڈر تو نہیں ہے کہیں پھٹ پھٹا نہ جائے، یہ آدمی اس وعید میں، اس خوشخبری میں داخل نہیں ہے۔ یہ تھوڑی داخل ہے اس میں کہ جو سلنڈر کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سگریٹ جلا جلا کے اس کو بار بار دکھا رہا ہے کہ دیکھتا ہوں پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا، یا وہ 150 سال پرانا سلنڈر اٹھا کے لے آیا اور اس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ چیک کرا لیں، پرانے جتنے بھی آپ کے سی این جی کے سلنڈر ہیں نا جو گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کروا لیں کہ پرانا سلنڈر نہ ہو، پھٹ بھی جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اگر پھٹ گیا تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جل کے جو شہید ہو اس کے بارے میں فرمایا جو جل کے ہلاک ہو گئے وہ بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا، کوئی بات نہیں، پھٹ گیا تو شہید ہو جائیں گے۔ تو آپ بتاؤ کھوپڑی میں آئے گی یہ بات؟ یہ دینداروں کی باتیں کر رہا ہوں آج کل۔ طاعون سے ہلاک ہو جائے شہادت ہے، تو اب کیا طاعون والے علاقے میں چلے جائیں؟ کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا، یقیناً شہادت ہے، تو کیا وائرس والوں سے چپک چپک کے گلے ملنا شروع کر دیں اس چکر میں کہ یار کوئی بات نہیں، مر گئے تو شہید ہوں گے؟ تو یاد رکھیں دنیا میں جیسے یہ اصول ہے کہ آگ سے جلا ہوا شہید ہے مگر اس کی بیس پر آگ کے قریب نہیں جائیں گے، اسی طرح یاد رکھیں کہ اس بیس پہ بھی آگ کے قریب آپ نہیں جاؤ گے کہ اگر کوئی شخص آگ کے قریب جا رہا ہے، آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی آگ ہے جلا کے ہلاک کر دے گی، شہادت کا اجر نہیں ملے گا، کمبختو خودکشی کا گناہ ملے گا، تو وہ جواب میں کہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آگ جلا کے ہلاک کرے مجھے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور سورہ صافات میں موجود ہے، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ہم نے آگ کو کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت سے, اور آیت نمبر بھی پیش کر دے اور سورہ صافات کا حوالہ بھی دے دے, اور کیا بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آگ جو ہے نا جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ جب چاہے گا تو آگ سے ہم جلیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں جلیں گے. اس لیے میں جا رہا ہوں آگ میں, سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے چھلانگ لگا رہا ہوں. اللہ کی قدرت ہوگی تو جلائے گا, نہیں تو نہیں جلے گا. تو مجھے اللہ پر توکل ہے, مجھے اللہ پر ایمان ہے, میں نہیں جلنے والا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں جلتے, ہمیشہ کوئی جلتے نہیں ہے, بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ نہیں جلے, اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے تھے. تو بتائیں کامن سینس کی بات ہوگی. اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمل بھی کر لیا, فاتحہ میں بڑا دم ہے, سورہ فاتحہ بڑی جاندار صورت ہے, اور اس میں جو ہے نا جن اتر جاتے ہیں سورت سے, تو اور اس کو قرآن میں شفا, حدیث میں شفا قرار دیا گیا ہے, اور بڑے بزرگوں کے تجربے ہیں اس کے, لہذا میں سورہ فاتحہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگاؤں گا. ہائے ہائے, تو آپ بتاؤ یار اس کو کیا سمجھایا جائے گا, اس کو کس طرح سے. وہ کہے گا میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں اور یہ مولانا صاحب کیسی باتیں میں کر رہے ہیں میرے سامنے. میں تو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آگ میں نہیں جلے, اور اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں, اور یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. تو بتاؤ اس کو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ اس کو کہو گے بھائی جان ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں جلنے سے بچ گئے تھے وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے, اللہ کی قسم. اللہ نے آگ کو جلانے کی طاقت دی ہے, جلانے والا بنایا ہے. کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت ظاہر کر دیتے ہیں کہ نہیں جلتے. تو تیرے بارے میں اللہ نے کب وعدہ کیا کہ تو آگ میں جائے گا میں تجھے نہیں جلاؤں گا؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ تم سورہ فاتحہ پڑھ کے جاؤ, تہجد پڑھ کے جاؤ, 6 گھنٹے باقاعدہ رو رو کے جاؤ کہ اللہ مجھے نہیں جلانا, پھر بھی آگ جلائے گی اور تمہیں خودکشی کا گناہ ہوگا. اور خودکشی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا, جب وہ مرے گا تو قیامت تک قبر میں, برزخ کی زندگی میں اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو مار مار کے ہلاک کرتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جل کے ہلاک ہوا, حدیث کا مفہوم ہے وہ جلتا رہے گا قیامت تک, اور اس کو بار بار زندہ کر کے آگ میں بار بار پھینکا جائے گا. جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کے ہلاک کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پہاڑ قائم کیا جائے گا برزخ میں, اور اس کے اوپر سے دھکا دے کے گرایا جائے گا, اور وہ قیامت تک اسی طرح گرتا رہے گا. یہی سزا ریپیٹ ہوتی رہے گی, اتنی سخت سزا ہے. تو یاد رکھیں جیسے دنیا میں اللہ کے ضابطے اور اصول ہیں, شریعت کے ساتھ ساتھ ان ضابطوں کو بھی فالو کرنا ہے. یہاں میں ایک اشکال کا جواب دے دوں. بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بھی تو زہر کا پیالہ پی لیا تھا, ان کو تو کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب چاہتا ہے ہوتا ہے. ہم بھی کبھی موقع ملا تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے زہر وہر کا پیالہ پی لیں گے, اور ہم تو زہر کا پیالہ بھی نہیں پی رہے, ہم تو صرف بے احتیاطیاں کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں زہر کا پیالہ پینے کے, یا کوئی اس طرح کے جو کرامتیں ہوتی ہیں, کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا, یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. الہام یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی عام ضابطے سے ہٹ کر اپنی طاقت اور قدرت ظاہر کریں گے کافر کے سامنے. تو اے مسلمان, اے اللہ کے ولی, تو وہ کام کر لے جس کا یہ تجھے کہہ رہے ہیں, اور ہم تجھے اپنی قدرت سے بچا لیں گے. یہ الہام ہوتا ہے. تو جب کسی ولی کے دل میں یہ الہام ہو, اور اتنا مضبوط الہام ہو کہ اس کو اللہ کی طرف سے پھر یہ اطمینان بھی مل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے, یہ شیطانی تصرف نہیں ہے, پھر وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں, اب جیسے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینے کا واقعہ, مجھے اس کی سند کی پوری تحقیق نہیں ہے, لیکن اگر یہ واقعہ بالفرض ثابت نہ بھی ہو تو ایسے اور واقعات تاریخ میں بہت ثابت ہیں. کہ تبلیغ جماعت میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے, ایک جماعت گئی ہوئی تھی, اور واقعی جب ہاتھ باہر نکالا تو بالکل ٹھیک تھا. ایسی کرامتیں ہوتی ہیں اہل اللہ کے ساتھ, لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت کا ظہور اس وقت جائز ہے, یعنی ایسا کام کرنا اس وقت جائز ہے جب اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہو, اور الہام اتنا مضبوط ہو کہ وسوسہ نہ ہو وہ, اور وہ الہام جب اس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے, اس میں شک و شبہ نہ کرنا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پیغمبر نہیں تھیں, تو جب بچے کے بارے میں ڈر ہوا کہ فرعون اس کو آ کے قتل کر دے گا, موسیٰ علیہ السلام کو آ کے قتل کر دے گا, تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اے ماں
تو اے موسیٰ کی ماں تو اس کو دودھ پلا. اب دیکھو یہ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے باتیں کر رہا ہے یہ وہی وہ والی وہی تھوڑی ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے, وہ تو صرف پیغمبروں پر آتی ہے. یہ اصل میں الہام ہے جسے وحی سے تعبیر کیا جا رہا ہے, جو پیغمبر کے علاوہ پر بھی ہو سکتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نیک ولی تھیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا, ہم نے ان کو بتا دیا کہ ارضعیہ, اس کو دودھ پلا, فاذا خفتی علیہ, جب تمہیں ڈر ہو, فالقیہ فی الیمی ولا تخافی ولا تحزنی, اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا اور غم نہ کرنا. اب آپ بتائیں اپنے بچے کو دریا میں پھینک دینا یہ جائز ہے کیا؟ یہ تو فرعون آتا تو خود قتل کرتا نا, فرعون کے فوجی آتے, اس میں قتل کی نسبت کس کی طرف ہوتی؟ فرعونیوں کی طرف نسبت ہوتی. ساری دنیا کہتی فرعونی نے مارا, ماں نے نہیں مارا, لیکن بچے کو جب دریا میں پھینک دیں گے پھر تو موت یقینی ہے اس کی, بہت کم امکان ہے بچنے کا. پھر نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اگر بچہ مر جاتا نسبت کس کی طرف ہوتی؟ ماں کی طرف. لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے, جہاں ہوا کا بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہوا بچے کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی, اور صندوق کے حوالے کیا, دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے, دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو اس میں تو اگر بچہ ہلاک ہو جاتا تو نسبت ماں کی طرف ہوتی نا, ماں گنہگار ہوتی. لیکن نہیں ہوتی گنہگار. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ کے حکم پر کر رہی ہیں. اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آرڈر کیسے دے رہا ہے؟ فرشتے کے ذریعے نہیں, کسی اور ذریعے سے نہیں, اللہ ڈائریکٹ ان کے دل پہ القاء کر رہے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ کو بعض دفعہ ایسا الہام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس میں اس ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے, اور اس بیس پر کوئی وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو عادت کے خلاف ہو, اس میں بظاہر ہلاکت ہو. شریعت تبدیل نہیں کر سکتا. پتہ چل رہا ہے کل سے لوگوں کے الہام شروع ہو گئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 4 ہو گئی ہیں, یا اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ داڑھی کاٹ لو. تو یہ الہام شیطان کی طرف سے ہوگا, اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا, اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ شریعت میں جو حلال و حرام کے مسائل ہیں وہ بہرحال قرآن و سنت ہی سے پوچھے جائیں گے, وہ کسی الہام سے نہیں پوچھے جا سکتے. ان کا تعلق الہاموں سے نہیں ہے. الہام سے شرعی مسائل کا یاد رکھیں, شرعی مسائل کا استنباط نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے, خطرے والا کام, جس میں اللہ کی طرف سے ایسا الہام ہو اور اس میں کوئی حکمت ہو اس خطرے والے کام میں. تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی بیس پر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ پر, اللہ کے علاوہ پر الہام نہیں ہوتا, تو اس آیت کی نفی ہو رہی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں الہام تو ہوتا ہے مگر وہ یقینی نہیں ہوتا, تو ایک غیر یقینی چیز کی بیس پر موسیٰ کی والدہ, حضرت موسیٰ کی والدہ اگر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں تو پھر گنہگار ہونا چاہیے ان کو, حالانکہ گنہگار نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ الہام یقینی تھا. اور اس سے بھی مضبوط دلیل میرے دعوے کی یہ ہے کہ اللہ نے اسی الہام میں یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بچے کو دریا کے حوالے کر دے, انا رادوہ الیکی, ہم اسے تیری گود میں لوٹا دیں گے, بہت جلد لوٹا دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ الہام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں پریشان تھی, لیکن ادھر اللہ نے جب وہ فرعون نے اس بچے کو اٹھایا ہے, حرمنا علیہ المراضع من قبل, تو اللہ نے ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا. بالآخر حضرت موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا, کسی نے بتایا کہ ایک عورت ہے وہ دودھ پلائے گی تو اس کا دودھ پی لے گا یہ. تو جب حضرت موسیٰ کی ماں آئی, بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کیا, تو فرعونیوں نے بچے کو حضرت موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا کہ جب تک یہ تھوڑا سمجھدار نہیں ہو جاتا تو آپ اسے دودھ پلاتی رہیں. تو اب یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ کہ اس طرح ہم نے موسیٰ کی ماں کی گود میں بچہ واپس لوٹا دیا. کیوں لوٹا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لتعلم, تاکہ اس کو یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. اب آپ بتائیں اللہ نے وعدہ کہاں کیا تھا؟ الہام کے ذریعے. تو وہ الہام یقینی تھا, تبھی اسے وعدے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نہیں توڑتا. تو اس صاف قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ پہ بھی بعض دفعہ الہام ہوتا ہے جو بالکل یقینی ہوتا ہے, اگرچہ وہ دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہے لیکن اس ولی کے حق میں وہ حجت ہوتا ہے, لیکن اس سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی. ہاں بعض ایسے کام اس الہام کی بیس پہ کرنا جائز ہیں کہ جو عام حالات میں خطرناک ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ یقینی الہام ہوتا ہے تو وہ کام خطرناک رہتے نہیں ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ زہر کا پیالہ پی لیا,
یا بعض ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے ہمیں واقعہ سنایا تھا بچپن میں، بہت پرانی بات ہو گئی، وہ جماعت آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ ایسے امیر صاحب نے کڑائی میں ہاتھ ڈالا اور نہیں جلا. تو یہ جو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں ہوتے رہے ہیں، بعض لوگ تو پاگل ہیں جو بالکل ان واقعاتی کا انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے واقعات میں سند کمزور ہوتی ہے، لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بلا وجہ قصے گھڑ لیے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بہت سے واقعات مستند بھی ہیں، صحیح سند سے ثابت بھی ہیں، بڑے بڑے محدثین نے ایسے واقعات لکھے ہیں. تو وہ واقعات الہام کی بیس پہ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، جب تک ایسا یقینی الہام کسی کو نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا جائز نہیں ہے. تو اب آپ آگ کے قریب جا رہے ہوں، ہم آپ سے کہیں گے بھائی نہیں جاؤ، آپ کہیں گے اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اللہ ہمیں بھی بچا لے گا، تو ہم اسے کہیں گے بھائی یا تو آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا مضبوط الہام ہوا ہے تو آپ جائیں، نہیں ہوا تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں. لیکن اگر ہوا بھی ہے تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ ایسا الہام اسی موقع پہ کرتے ہیں نا جب اسلام کی کوئی طاقت دکھانا مقصد ہو، بلا وجہ تھوڑی ہوتا ہی ہے. تو یہاں کون سی طاقت دکھائی جا رہی ہے جو آپ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہو؟ تو کیا دکھایا جا رہا ہے اس سے؟ اور دوسری بات یہ کہ الہام صرف اسی آدمی کے حق میں حجت ہوتا ہے، دوسروں کے حق میں حجت نہیں ہوتا. کہ خالد بن ولید اگر زہر کا پیالہ پی لیں تو آپ نے بھی واقعہ سنا، آپ بھی پینا شروع کر دو، مرو گے بھائی، تو آنتے کاٹ ڈالے گا زہر. تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، نہ اسلام کو دنیا کے سامنے غالب کرنے کے لیے یہ دکھانا جائز ہے. مجھے ایک واقعہ اس موقع پہ یاد آتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ہندوستان میں ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کا ایک مناظرہ تھا کسی عیسائی سے. تو دلائل کی دنیا میں وہ عیسائی کمزور پڑ گیا. تو آپ کو پتہ ہے جو دلائل کی دنیا میں کمزور ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کے پھر چیلنج کرتے ہیں، تم یوں کر کے دکھاؤ تو میں یوں کر کے دکھاؤں گا، حالانکہ یہ حق اور باطل کے کوئی معیار نہیں ہے یہ. تو اس عیسائی نے کہا کہ جی چھوڑیں یہ ساری بحث مباحثہ، آپ ایسا کریں کہ میں اپنی کتاب بائبل آگ میں پھینکتا ہوں اور آپ معاذ اللہ نقل کفر قرآن آگ میں پھینکیں. جس کی کتاب بچ گئی نا وہ دین برحق ہے اور وہ کتاب برحق ہے. یعنی میں بھی بائبل آگ میں پھینکتا ہوں، ڈالتا ہوں، اور آپ قرآن رکھیں آگ میں، تو دیکھتے ہیں اگر میری بائبل جلنے سے بچ گئی اس کا مطلب اللہ میرے ساتھ ہے، میرا دین برحق ہے، اور آپ کا قرآن اگر بچ گیا تو اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے. اب بڑا مجمع تھا لوگوں کا. وہ بزرگ جو تھے، کاش مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں ہوتا، کیونکہ اس وقت میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ یہ واقعہ میں بیان کروں گے، تو بیان کے دوران ضمناً آ گیا، ورنہ میں ان کا نام تلاش کر لیتا. تو وہ بزرگ جو تھے نا، وہ سر ایسے نیچے کر کے بیٹھ گئے پریشان. پہلے میں اس واقعے کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ذرا اس کی حقیقت بیان کر دوں. اگر آپ کو کوئی چیلنج کرے نا عیسائی کہ میں بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو، جو دین بچ گیا وہ صحیح ہے، تو آپ نے پتہ ہے اسے کیا جواب دینا ہے کہ دین کے برحق یا باطل ہونے کی یہ علامت ہی نہیں ہے. کسی چیز کے برحق ہونے کی علامت یہ ہے کہ دلائل سے وہ ثابت کرو. جیسے ایک آدمی سچا ہے یا جھوٹا، تو سچا ہونے کی علامت ہے کہ محلے والے اس کے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں، جھوٹا ہونے کی علامت ہے پبلک کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں، کتنے جھوٹ اس کے پکڑے گئے ہیں. یہ علامت نہیں ہے کہ دونوں کو آگ میں ڈالو، جو بچ جائے گا وہ سچا ہے. یہ تو پہلے دلائل سے جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں. تو پیغمبروں کے ساتھ تو کرتے ہیں، ولی کے ساتھ ایسا کریں گے تو پہلے دلیل ہونی چاہیے، ولی کو الہام ہونا چاہیے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ بھائی یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں دیکھیں، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے جی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے نہیں جی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وغیرہ نہیں جی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. اب دلائل کی دنیا میں آپ کا سچا ہونا ثابت ہو گیا. آپ نے تمام ریاضی دان کو بلا لیا، کیلکولیٹر رکھا، 2 کو 2 سے جمع کیا تو 4 جواب آ رہا ہے. اس نے کہا میں اس کیلکولیٹر کو نہیں مانتا. آپ نے وسیم بھائی کا کیلکولیٹر منگوا لیا، یار وسیم تو اپنا کیلکولیٹر لا، میرے کیلکولیٹر کو نہیں مانتا. یہ وسیم بھائی کے کیلکولیٹر میں 2 + 2 لکھا، جواب 4 آیا. وہ کہہ رہا ہے میں وسیم کو نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں چل ایسا کر، تو اپنی پینٹ سے نکال کیلکولیٹر، اس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کی پینٹ سے کیلکولیٹر نکالا گیا، اس میں 2 + 2 لکھا، جواب 4 آیا. لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ہے، پھر بھی نہیں مان رہا. وہ کہہ رہے نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہو بھائی اب کوئی دلیل تم دو. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ. اگر میں بچ گیا تو اس کا مطلب 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور اگر تم بچ گئے تو اس کا مطلب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو بتاؤ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ آپ کہیں بھائی 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، اس کی دلیل کیلکولیٹر ہے، اس کی دلیل ساری دنیا کے ریاضی دان ہے، اور تو
پاگل آدمی, اب تو پتہ نہیں کوئی کیمیکل لگا کے بیٹھا ہوگا آگ میں, تو نہیں جلے گا. تو حق اور باطل کی یہ علامت نہیں ہوتی کہ جو آگ میں بچ جائے تو وہ دین سچا ہے, جو آگ میں جل جائے وہ دین جھوٹا ہے. تو لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کریں اور کہیں کہ دیکھو دلائل کی دنیا میں تو یہ بندہ ہار گیا ہے, لیکن تم آگ میں چھلانگ لگا لو, ہم تمہیں بچا لیں گے اور اس کو مار دیں گے. اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کمبخت واقعی جھوٹا تھا. تو یہ ایک اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے واقعات کر دیتے ہیں, لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے, یہ معیار نہیں ہے. تو اسی طرح وہ جو بزرگ تھے نا, جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بائبل کو قرآن میں ڈال دیتا ہوں, آپ قرآن کو ڈال دیں, جس کی کتاب بچ گئی وہ دین سچا ہے, تو وہ بزرگ بیٹھ گئے سر نیچے کر کے, پریشان بیٹھے ہوئے. اور ادھر عیسائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا, خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دیں, ہار گئے. ان کو پتہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارا قرآن جل جائے گا اور بائبل جو ہے بچ جائے گی, تو یہ دین جھوٹا ہے, ہم جیت گئے کا. اور ادھر مسلمان پریشان, عقل تو ہے نہیں نا لوگوں میں کہ یار یہ کون سی پریشانی والی بات ہے, یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں. بزرگ کافی دیر سر نیچے, یہ واقعات ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ, جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ بسا اوقات ایسی مدد کے واقعات کرتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے, لیکن یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے بہرحال. تو کافی دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے. پھر کافی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا, انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے اس کلام کو, جس کے برحق ہونے کا مجھے یقین ہے, میں اس کلام کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دوں. یہ تمہارا جگرا ہوگا بھائی, ہمارا تو جگرا نہیں ہے. تمہارا جگر ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو آگ میں پھینک رہے ہو, میں تو نہیں پھینک سکتا, میں اس کو سینے سے لگا سکتا ہوں. تو ایسا کرو, تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ, میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں, اور پھر دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. ہم میں سے جو زندہ بچ گیا اس کا دین سچا ہے. ارے بھائی وہ جو پادری تھا اس کے تو پسینے چھوٹ گئے, کیونکہ وہ تو کئی کیمیکل لگا کے لائے ہوا تھا نا بائبل کے اوپر کسی طرح بچانے کے لیے. اب بڑا پریشان, اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ مسلمان مناظرہ جیت گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو یقین تھا کہ وہ بھی چھلانگ لگائے گا اور آپ بھی چھلانگ لگائیں گے تو آپ بچ جائیں گے؟ اگر وہ واقعی تیار ہو جاتا تو کیسے آپ یعنی جل جاتے, دونوں جل کے مر جاتے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھیں میں نے اللہ کی طرف توجہ کی, میں نے کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں, یہ عیسائی جو ہے نا کیسے لوگوں کا یہ تو عوام تو جاہل ہوتی ہے نا, یعنی جاہل کا مطلب یہ کہ علم کی کمی ہوتی ہے, وہ دلائل کو تھوڑی دیکھتے ہیں, وہ تو کرامتوں اور قصوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اے اللہ تو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ کر لے. تو کہتے ہیں میرے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ جیسے میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تھا تو آج میں تجھے بھی آگ میں جلنے سے بچا لوں گا. کہہ رہے میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ القاء ہوا, میں تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں قرآن کو سینے سے لگا کے آگ لگاتا ہوں, تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں, تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگا. تو یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی اللہ والے کو کوئی ایسا مضبوط الہام ہو جاتا ہے, اس الہام کی بیس پہ وہ کام کرتے ہیں, لیکن قاعدہ نہیں ہے. آپ کو جب بھی کوئی مناظرے کی دعوت دے چھلانگ لگاؤ دیکھیں کون بچے گا, آپ کہیں بھائی جان چھلانگ لگانے کے لیے میرے پاس بہت ساری جگہیں ہیں, دبئی چلتے ہیں, وہاں وہ اسکائی ڈائیو جو ہوتی ہے نا وہ کرتے ہیں, پیراشوٹ سے وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں. اور آؤ چلو چرنا ساحل چلتے ہیں, وہاں بڑی زبردست ایک پوائنٹ ہے, تو وہاں سے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں, وہ سمندر میں بڑا مزہ آتا ہے. تو یا ویسی چھلانگیں لگانے کا شوق ہو رہا ہے تو بیڈ پہ اچھلو چھلانگیں مارو. تو لیکن یہ کہ آگ میں چھلانگ لگانا یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں لکھا, نہ کسی کتاب میں لکھا ہے. دلائل جو ہے نا آگ میں چھلانگ لگانے سے ثابت نہیں ہوتے, دلائل کی دنیا سے ثابت ہوتے ہیں. آؤ بحث کرو, ڈیبیٹ کرو, پتہ چلتا ہے کس کا دین سچا ہے. لیکن آپ اتنے اللہ والے ہیں, اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو الہام کر دے تو لگا لے چھلانگ, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ نے بچنا ہی ہے, یقینی ہے اگر. لیکن ایسا الہام بہت کم ہوتا ہے, بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے. تو اصول اور ضابطہ کیا ہے میرے بھائی کہ جب کوئی آگ کی طرف جا رہا ہے آپ اسے منع کریں گے بھائی نہیں جاؤ. اب آپ مجھے بتاؤ اس موقع پر اگر وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے منکر ہو, ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا تو مجھے نہیں بچائے گا, تو آپ کہیں گے بھائی صرف ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہی کو بچانے کی رپورٹ ہے اب تک, اس کے علاوہ جتنے بھی نیک ہوں یا برے ہوں آگ میں گئے ہیں تو جلے ہیں, وہ تباہ ہوئے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ آگ کو جنت بنا دیتا ہے, جیسے اصحاب الاخدود کو. تو یہ تو ایک معجزے ہیں, کرامتیں ہیں, لیکن اصول ضابطہ میرے بھائی یہی ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا. ہم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں,
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگ سے بچنے کی کوشش کا حکم دیا. آپ نے فرمایا رات کو جب سو اور آرام کرنے کے لیے لیٹو تو چراغ کو گل کر دو, چراغ بجھا دو. فإن الفویسقۃ تضرم النار علی اہلھا, اس لیے کہ یہ جو چوہا ہے نا یہ فاسق فاجر ہے, یعنی بڑا نالائق ہے یہ بعض دفعہ رات کو چراغ گرا دیتا ہے اور گرنے سے کیا ہوتا ہے کسی پردے میں کسی چادر وادر میں آگ لگ کے پورا گھر جل جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ رات کو چراغ گل کرنے کی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا پتا کہ چوہا ہو بھی کہ نہ ہو, ہر گھر میں چوہے تھوڑی ہوتے ہیں. نمبر 2, اگر چوہا آ گیا تو ضروری ہے کہ وہ چراغی کی طرف جا کے اسی کو گرائے گا, اور چوہے کو دنیا میں دوسرے کام نہیں ہے, چوہا تو جاتا ہے زیادہ تر کھانے پینے کی چیزوں میں منہ مارتا ہے. تیسری بات یہ, اگر اس نے گرا بھی دیا تو چراغ بجھ جائے گا, تو تمہیں بجھانے کی اور تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے, جا کے اٹھ کے پھونکے مار مار کے اپنی آکسیجن ضائع کر رہے ہو, پھونکے بلا وجہ اپنی پھونک ضائع کر رہے ہو, تو اس کو خود ہی بجھ جائے گا وہ جب چوہا گرائے گا. تو یہ ضروری تھوڑی ہے کوئی پردہ ہو قریب میں یا بستر میں آگ بھی لگے, اور اگر آگ لگ بھی گئی تو آگ جیسے ہی لگتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے, پانی ڈال دینا, ضروری تو نہیں کہ پورا گھر ہی جل جائے گا. لیکن نا 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 احتیاط کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اسٹیپ بیان کیا ہے کہ کیا جا رہا ہے بھائی چراغ گل کرنے میں, تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے, سو رہے ہو تو پھر روشنی کی کیا ضرورت ہے, گل کر دو. اس بات کا امکان ہے کہ چوہا بھی ہو. نمبر 2, پھر چوہا آگ کی طرف بھی جائے, امکان بہرحال ہے, اس کا یقین نہیں ہے لیکن 1% بھی امکان ہو, ہے امکان. تیسرا, پھر اس 1% میں سے 1% اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس چراغ کو گرائے بھی, اور پھر 100 میں سے 1% اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ کپڑے میں کہیں آگ لگے بھی, اور پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ پورا گھر جلا دے, تم اس میں جل کے راکھ بن جاؤ. تضرب النار علی اہل بیتہ, پورا اہل بیت کو تباہ و برباد کر دے وہ. تو نہ تو نبی نے یہ کہا کہ احتیاط نہ کرو, اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں چراغ جلتا رہنے دو, اگر آگ لگ بھی گئی, چوہے نے چراغ گرا بھی دیا اور گھر جل بھی گیا تو جلی جاؤ گے نا. تو میں نے جو شہید لوگوں کی فہرست بیان کی ہے کہ جن جن کو دنیا میں موت کی صورت میں شہادت کا اجر ملتا ہے, ان میں وہ بھی داخل ہیں جو جل کے مر جائیں, تو وہ بھی شہید ہی کہلاتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نا 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 میرے بھائی, ایسا نہیں کیا. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آج کل ہم جو دیندار کہلاتے ہیں ان کی سوچ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت جو ہمیں بتا رہے ہیں ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے. کون سی چیز اٹھا کے ہم کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں منطبق کرنے کی ہوتی نہیں. تو یاد رکھیں, جیسے یہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار کرے گا. تبھی تو آج گوروں دنیا کے لحاظ سے غیر مسلم زیادہ کامیاب ہیں, کیونکہ دنیا کے لحاظ سے بہرحال انہوں نے کامیابی کے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے, اس لیے اللہ نے ان کو نواز دیا دنیا میں. تو یاد رکھیں اسی طرح آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت میں کامیابی کے وہ طریقے اختیار کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے, جن کو آخرت کے اسباب کہا جاتا ہے. اور وہ آخرت کے اسباب کیا ہیں جو میں نے آیت پڑھی, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, یہ پوری تمہید اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے پڑھی ہے. یہ جو پوری تمہید میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا, یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے. وہ یہ اصول اور ضابطہ ہے. کبھی کبھار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں یا چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ کو اس پہ ترس آیا, اللہ نے بخش دیا. یہ قانون نہیں ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی قدرت ہے. جو جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے, تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے. ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا, اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے, تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں. اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے, قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے, اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے ہیں, قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے. جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہیں, وہ کرائیٹیریا نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے. اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں.
زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. زندگی معجزوں کو, کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے. کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی. جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا, میں بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا, چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو, لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا. ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا, صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک. تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے, تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. قانون قرآن میں دیکھو, بار بار یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے قرآن بیان, یہ قانون بیان کیا ہے. ان الذین یکسبون الاثم, اللہ فرماتے ہیں یقیناً, قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, جو لوگ گناہ کما رہے ہیں, سیجزون, بہت بڑی دھمکی, ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رکھنا, نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تمہیں بھی بخش دوں گا میں. قانون نہیں ہے میرا, وہ قدرت ہے, وہ قدرت ہے, تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ. ایسا بھی ہو جاتا ہے, اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی, اصول نہیں ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی, بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے. تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے, صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے. حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر, یتیموں کا مال کھانے پر. کھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے, کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے, باپ سے الگ جھوٹ, بیوی سے الگ جھوٹ, دفتر میں باس سے الگ جھوٹ, کسٹمر سے الگ جھوٹ. 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی, لازمی ہو جائے گی. رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اے اللہ معاف کر دے, آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے. بھائی اصول یہ نہیں ہے. 27ویں رات میں بھی, لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے. قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی. اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے؟ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. قے کی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے, وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا یہ وہی گوشت ہے. اگر صرف رمضان کے روزے یا صرف رمضان کا, اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے, اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تراویح کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے, کراؤڈ سے پھیلتا ہے, روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے. جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہے کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو, اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو, لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے, جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ. ہاں جماعت کی نماز میں جو ہے مسجد میں کراؤڈ یا تراویح میں مجمع اکٹھا کرنا, وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں, میں اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں تو ہمیں شریعت میں گنجائشیں ملتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کی جو اسباب رکھے ہیں وہ بغیر اختیار کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول, بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے معاملے میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من کانا یریدو, وہ کیا ہے, من کانا یریدو, سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی, وہ لفظ وہ الفاظ پورے نہیں آ رہے. من, ہاں آگے, من کانا یرید العاجلہ
فرمایا جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے نا, دنیا کی کوشش کرتا ہے, عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, تو جتنی دنیا وہ چاہتا ہے اتنی نہیں, جتنی ہم چاہیں گے اس کو دیں گے, اور دیں گے بھی اس کو جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا. بسا اوقات دنیا میں آپ سبب اختیار کرتے ہیں, وہ پھر بھی سبب ضائع ہو جاتا ہے, لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ, جو آخرت کا سبب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا, ان کو لازمی اس کا نتیجہ ہم دیں گے, لازمی اجر ملے گا. تو میرے بھائی آخرت دنیا کے معاملے میں تو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں, وہ خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا, اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو اللہ بچا لے گا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا تو مجھے بھی بچا لے گا. یہاں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی بچایا, مجھے نہیں بچائے گا, اس آگ کو مجھ سے دور رکھو. لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں یار میں نہ بہنوں کی وراثت ادا کروں گا, نہ میں داڑھی رکھوں گا, نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا, نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا, نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا, میں کتا خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ. تو فلاں صحابی کے بارے میں, فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلایا تھا, جنت میں گیا تھا, تو میں 6 کتوں کو پانی پلاؤں گا, میں تو 6 دفعہ جنت میں جاؤں گا. تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے, تو ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا, تو ان واقعات سے استدلال کر کے آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں, دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل یاد رکھیں, اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں بتائے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ کورونا وائرس میں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں. بھائی گناہ چھوڑو, آپ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں کہ کراؤڈ میں نہیں جانا, اور جو بھی اسباب جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں, اور جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ سب دنیا کے اسباب ہیں. لیکن علماء دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں. آخرت کے اسباب یعنی کورونا وائرس کے جو دینی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی آتی ہے تو ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. تو کورونا کی وبا سے اگر اجتماعی سطح پہ بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی سطح پہ بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صبح شام فون آ رہے ہیں ادھر کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی ابے تو چھوڑ دے, ایک گناہ تو چھوڑ دو بھائی. تم 100 گناہ تمہاری زندگی میں ہے تو اس وبا کی وجہ سے ایک صرف تو توبہ کر لینا. اے اللہ میں یہ 100 گناہ کرتا ہوں, ان میں سے ایک کو اپنی لسٹ سے زندگی سے نکال رہا ہوں, شاید اللہ کچھ رحم کر لے. گناہ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وظیفوں پہ زور لگایا ہوا ہے, ہر کام میں وظیفہ چاہیے ان کو. میں وظیفوں کا منکر نہیں ہوں, لیکن یاد رکھو کہ جو چیز جس چیز کا سبب ہوتی ہے نا اس سبب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو. جب تک وہ سبب زندگی سے دور نہیں کرو گے وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی, اور اگر ٹل بھی جائے گی تو اس سے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوگی. کیونکہ فرعون پر جب مصیبتیں آئیں تو مصیبتیں ٹلی ہیں. فرعون اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے, اور پھر بھی اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھی ہم سے دور کر دیا, جوؤں کا عذاب بھی دور کر دیا. وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے, مصیبت تو ویسے ہی ٹل گئی. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ جو مصیبت ٹلی ہے نا یہ بڑی مصیبت میں ڈالنے کے لیے. اب تجھے سمندر میں پانی میں غرق کیا جائے گا, اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے عذابوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یاد رکھو وبا تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں, وبائیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں. اللہ کرے یہ بھی چلی جائے, جلدی چلی جائے. ہم کمزور ہیں, ہم اللہ کی سزا کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, ہم کمزور ہیں. لیکن یاد رکھو اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وبا سے ہلاک ہوں یا نہ ہوں اس سے بڑی مصیبت میں اللہ ہمیں مبتلا کر دے گا. اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی پھر بے شک اس وبا میں ہم ہلاک ہو بھی جاتے ہیں, شہادت کا بھی اجر ملے گا. اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے, تو پھر مرنا ہمارے لیے بچنے سے زیادہ قیمتی ہے. تو یاد رکھیں جس طرح دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لیے, اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی میرے بھائی آخرت کا سبب اختیار کرنا پڑے گا, اور وہ ہے گناہوں سے بچنا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتی تھی, وہ اشراق نہیں پڑھتی تھی, یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہیں پڑھتی تھی, بلکہ اس پر ایک گناہ تھا. وہ کیا گناہ تھا؟ اس قوم میں لڑکوں سے بدکاری. تو لوط علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں وظیفہ پڑھ لو, فلاں 27ویں رات میں جاگ لینا, سب معاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا سب کچھ کرنا پڑے گا بعد میں, پہلے یہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا گناہ اس کو چھوڑو. وہ قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی.
شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھایا کہ لیلۃ القدر آئے گی تو فلاں عبادت کر لینا تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے پہلے جو ناپ تول میں کمی ہے نا یہ چھوڑو, یہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور آیا, ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی, کسٹمر کو ٹھگنا نہیں چھوڑا, عذاب آیا, وہ قوم ہلاک ہوئی ہے. کسی قوم میں شرک تھا, کسی قوم میں ناپ تول میں کمی تھی, کسی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی. آج جتنی پچھلی قوموں میں گناہ تھے آج ہم میں سارے گناہ موجود ہیں. لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے, زنا بھی ہے, ماں باپ کو بنی اسرائیل میں جرم کیا تھا, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی, اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ سارے جرائم آج ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ پروگرام ہے کہ فلاں رات میں یہ کر لیں گے تو سارے اگلے پچھلے معاف. ہر چیز میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا جو لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور بھائی یہ صحابہ سے فرمایا ہے جو گناہوں سے توبہ کر چکے تھے. جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر بھی لاشعوری میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتی, اللہ کی نظر میں وہ بڑی ہوتی ہیں, ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دے دی, بھائی اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی لیلۃ القدر میں عبادت سے وہ بھی معاف ہو جائے گی. تو یہ صحابہ اس کے مخاطب ہیں جو گناہوں سے بچا کرتے تھے, اور گناہ ہو جاتا تو رو رو کے اللہ کو منایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو بہنوں کی وراثت دبا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, جو بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے, اولاد کے حقوق ادا کرتے تھے, والدین کے حقوق ادا کیا کرتے تھے, صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جب رمضان کے روزے رکھو گے اور رات کی تراویح اور عبادت کرو گے اور صدقات و خیرات کرو گے تو اور اونچے درجات ہو جائیں گے. اور ان بشری تقاضوں کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کتنا ہی نیک ہو پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. بعض دفعہ پتہ چلتا ہے لیکن وہ اس لیول کی توبہ نہیں کرتا جس لیول کی توبہ کرنی چاہیے. تو کوئی بات نہیں, 27ویں رات میں سب معاف ہو جائے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے, ہم جیسے بدماشوں کے لیے تھوڑی ہے. یہ کتنے لوگ ہیں کم بخت وراثت نہیں دے رہے, عمرہ کرنے جا رہے ہیں بہن کے پیسوں سے اور وہاں جا کے گناہ معاف کروا رہے ہیں. شب برات پر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس کہ میں نے کچھ کیا سنا ہو, کچھ غلطی کی ہو تو معاف کر دیں. تو میں پہلے تو اپنے دوستوں سے مزاح کیا کرتا تھا, میں ان سے کہتا تھا ٹھیک ہے 500 روپے دے دو معاف کر دوں گا. تو میں کیوں 500 کیوں دے دیں, میں نے کہا فری پکڑ کی معافی کا کیا تھا تو ایک وہ ہے گروپ میں بھیج دو, میں سے سب معاف کر دیں, یہ کیا معافی ہے. تو میں ویسے ہی ان سے مزاح کرتا تھا. تو آج ایسے ہی معافی مانگی جا رہی ہے. بہن کی وراثت دے نہیں رہے, بہن سے بول رہے ہوتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے کوئی کچھ میں نے کیا کہا سنا ہو تو بہن معاف کر دینا. وہ بہن بھی بیچاری کیا کرے گی, معافی کرے گی وہ. ارے بھائی تو اس کے پیسے دے پھر معافی مانگ کے, اب تک جو میں نے اتنی تاخیر کی, یہ پیسے پکڑو, یہ وراثت پکڑو, یہ طارق روڈ کی 4 دکانیں پکڑو. اور سسٹر میں نے جو 10 سال سے آپ کو وراثت نہیں دی, دبا کے بیٹھا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. یہ اپنی پراپرٹی پکڑے, پھر ہے یہ معافی, پھر مزہ آئے گا. ابا اماں کو ستاتے رہتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں. قرآن نے کیا حکم دیا, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, فرمائے رحمت سے اپنے ذلت کے بازوؤں کو جھکانے ان کے سامنے. چیخنا چلانا بدتمیزی کرنا, گھروں میں چیخو پکار ہو رہی ہے باپ کے سامنے, ماں کے سامنے. عورت شوہر کی ناشکری ہے, شوہر سے اگر زیادتی ہوتی ہے اس کے احسانات تو دیکھو. اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہیں آج کل عورتیں اپنے شوہر کے سامنے. میں مانتا ہوں بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن سارے ظالم تو نہیں ہوتے نا. میجورٹی تو ہمارے ہاں صحیح آدمیوں کی ہے, کچھ ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اب اگر اس نے کبھی سخت لفظ بات کر لی, کبھی کچھ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بول دیے, وہ بھائی گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے, گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی فیسیں وہ اٹھا رہا ہے, خانسامہ بنا ہوا ہے, سارا دن محنت کر رہا ہے, تمہیں تحفظ ملا. تم جو ان بچوں کو پال رہی ہو, خدا کی قسم مرد کا سایہ ہے, اگر یہ مرد کا سایہ نہ ہوتا ان بچوں کو اتنی عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. اتنے احسانات کے باوجود, اتنے احسانات کے ساتھ اگر کبھی اس سے زیادتی ہو جاتی ہے تو برداشت کر لو. نہیں برداشت ہو رہا, ہر بات کا جواب, ہر بات شکایتیں, میرا میاں ایسا, میرا میاں ایسا, میرا میاں, سارے محلے میں بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح معاملہ عورت کے ساتھ ہے. کتنے لوگ ہیں بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے, بیویاں کما کے ان کمبختوں کو کھلا رہی ہیں, اور وہ جناب عمرے پہ جا رہے, اپنی آمدن ساری لگا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. جو پہلے اللہ نے جن کا بنیادی بیسک حق بیان کیا ہے بیوی بچوں کا, اپنے ماں باپ کا, وہ ادا نہیں کر رہے. ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, بچوں کا پتہ ہی نہیں کہاں کون بچہ کہاں بیٹھا ہے, وہ فلم دیکھ رہا ہے سینما گھر میں بیٹھ کے, یا وہ جناب باہر چرسیوں ہیروئنچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. مائیں بیچاری بچوں کی فکر کر رہی ہیں اور وہ تربیت کی فکر کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں ہمارے میاں 24 گھنٹے تبلیغ میں ہوتے ہیں, 24 گھنٹے.
ساری دنیا کو ہر وقت بیٹھے کے پکڑ کے نہ کچھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے نہیں گھر میں بچوں کے پاس آگے بیٹھتے. تو سب سے پہلا حق تو اپنے بیوی بچوں کا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کو بھی, اور آگ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لٹھ لے کے ان پہ بیٹھے رہے, ان کو کچھ محبت بھی تو دیں, ان کو یہ احساس ہو. بچوں کو باپ کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ابا کا نصیحت کا پروگرام نہیں شروع کر دیتے, بلکہ ابا کو ہم سے ویسے بھی محبت ہے, بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پھر نصیحت کرتے ہیں. تو گھر میں ٹائم نہیں ہے بالکل. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. نہ عبادت میں اتنا غلوف کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا, اور نہ اتنا زیادہ بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے گھر میں کہ وہ اللہ کو بالکل ہی, تبلیغ کو بالکل ہی بھول گئے. بیلنس نہیں ہے. جو جس چیز میں لگا ہوا ہے بس سمجھتا ہے اسی میں نجات ہوگی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نجات ہوگی. قانون یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, سب میں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. ان میں سے کسی کا حق بھی مارا تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون, ان قریب قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کا حق ضائع کیا نماز چھوڑ کے, اس پہ سزا ملے گی. حج فرض ہوا نہیں ادا کیا, اس پہ سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, ایک روایت میں آتا ہے. اور اللہ نے کیسی زبردست دھمکی دی کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا, فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ غنی ہے. کتنی بڑی دھمکی ہے یہ. نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, حقوق العباد میں بہت آگے ہیں, وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا, یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں, فلاں مدرسہ میرا ہے. بھائی جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا, یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے, ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بھولا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی. ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا ابے اللہ کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا, نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. میں نے کہا یہ تو بڑی آپ نے, دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے جو مرضی کرتے رہو, ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے, نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم. یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا. تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا. میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات, تو 99 کو چھوڑ رہے ہو, ایک کو لے رہے ہو. تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی رمضان آنے والا ہے, اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں. یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک, بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں, اور تنہائی میں کیا کرتا ہوں, بری فلمیں تو نہیں دیکھتا, اور بد نظری تو نہیں کرتا, نماز میں سستی تو نہیں کرتا, اور جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں, کہیں میں نے مالی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہے, کسی کے پیسے میرے ذمے ہوں جو نہ دیے ہوں, یا اگر میں مر جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتا میں نے کس کے پیسے لیے, میں کوئی وصیت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کی لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے ہیں, تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا, لیکن آنا پڑے گا. آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے, وظیفے پڑھنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں, اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا, تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی, ہمارے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ.